السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج احتساب عدالت اسلام آباد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ڈے تھا، کیونکہ آج احتساب عدالت میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی پیشیاں تھیں، جن میں سر فہرست سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہیں، اور اس کے بعد آج پہلی بار پیش ہوئے ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کڈنی ہلز ریفرنس میں، اور تیسرا جو ہے ریفرنس وہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف، وہ بھی احتساب عدالت میں ہی زیر سماعت ہے. تو روبینہ خالد بھی آج احتساب عدالت میں پیش ہوئی ہے. ان تینوں کیسز کی تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کیا وارننگ دی ہے حکومت کو، اور سینیٹر روبینہ خالد نے کمرہ عدالت میں کون سی معصومانہ خواہش کا اظہار کیا، جسے قبول کرتے ہوئے عدالت نے جو ہے وہ ان کی بات مانی ہے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کی، جن کے کیس کی جو ہے بڑی مختصر سماعت ہوئی ہے آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں. تقریباً ہارڈلی یہ 7 منٹ کی سماعت تھی، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا جو ہے وہ سرکاری پروٹوکول میں احتساب عدالت پہنچے تھے، اور جو ان کی سرکاری گاڑی ہے بطور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، وہ اس پر احتساب عدالت آئے تھے، اور ان کے لیے جوڈیشل کمپلیکس کا دروازہ کھولا گیا، اور عین جو ہے وہ مرکزی بلڈنگ کے انٹری پوائنٹ پر جو ہے وہ ان کی گاڑی آ کے رکی، اور پھر وہاں سے گاڑی سے وہ نکلے تو انہوں نے اپنا کوٹ نکالا، اور کوٹ پہن کے پھر وہ کمرہ عدالت کی طرف بڑھے. اور کمرہ عدالت میں جتنی دیر بھی سماعت ہوئی ہے وہ کرسی پر نہیں بیٹھے، بلکہ روسٹم کے سامنے، جج کے سامنے وہ کھڑے رہے ہیں، اور عدالت کو بتایا گیا جو دیگر ملزمان ہیں اس کیس میں ان کا سٹیٹس بتایا گیا. اور اب عدالت نے جو ہے وہ نیب سے اس میں پوچھا ہے کہ کیا یہ جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے یہ فل اینڈ فائنل ہے، یہ مرکزی ریفرنس ہے، یا اس میں اور کچھ امینڈمنٹس ہونی ہے. تو نیب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ فائنل مرکزی ریفرنس ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ ضمنی ریفرنس لایا جائے گا. تو عدالت نے جو ہے وہ اب 2 ہفتوں کی مہلت دی ہے نیب کو، کہ اگر نیب نے کوئی اس میں مزید تفتیش کرنی ہے تو 2 ہفتوں میں وہ اپنی تفتیش مکمل کر کے جو ضمنی ریفرنس فائل کرنا ہے وہ 2 ہفتوں میں فائل کر دیں، تاکہ اس کیس کی جو ہے وہ ثبوت کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے. غیر رسمی گفتگو جو ہوئی ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا سے، اس میں انہوں نے حکومت کو ایک وارننگ دی ہے. وہ وارننگ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جیب میں کوئی نہ کوئی کارڈ لے کے پھر رہا ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر لیں تو کوئی جو ہے وہ سندھ کارڈ بیچتا ہے، کوئی پنجاب کارڈ بیچتا ہے، کوئی پشتون کارڈ بیچتا ہے، اور کوئی بلوچ کارڈ بیچتا ہے، اور کچھ جو ہے ساؤتھ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ سرائکی کارڈ کی بھی بات کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے اگر آپ صحافیوں کو دیکھ لیں تو وہ مطلب اگر ان پہ کوئی بات کریں تو وہ پھر یہ بات ہو جاتی ہے کہ جیسے صحافت پر کوئی حملہ ہو گیا ہے. اسی طرح جو اگر کوئی بزنس کمیونٹی پر سے جس کا تعلق ہے تو اسے اگر کوئی چھیڑا جائے، جائز و ناجائز اگر کسی بات پہ اسے کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی پوچھ گچھ کی جاتی ہے، تو اس فرد واحد سے پوچھ گچھ کا مطلب جو ہے وہ پوری کمیونٹی پر ڈال دیا جاتا ہے. اور یہی کچھ کیا ہے آج ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کے ریفرنس بنیں گے تو اس میں جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ بزنس نہیں کریں گے. اس میں انہوں نے وہی اپنا بزنس مین کارڈ جو ہے وہ کھیلا ہے، کیونکہ وہ کراچی میں بڑا ان کا اثر و رسوخ ہے اور بڑے ایک نامور کاروباری شخصیت ہیں وہ. تو وہ شاید حکومت کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے حکومت کو یا نیب کو وہ پریشرائز کر رہے تھے کہ اگر اس طرح سے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جاری رہی تو بزنس مین کمیونٹی جو ہے اس کی طرف سے کوئی ری ایکشن آ سکتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ریفرنس میں ان پر ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں یہ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے، اور جو ان کے کو ایکیوز ہے اس ریفرنس میں ان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل ہوئی ہے اس میں بھی یہ عدالت کی جانب سے یہ مینشن کیا گیا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن کا کیس ہے۔ اور سلیم مانڈوی والا نے یہ بھی کہا کہ 2 سال ہو گئے ہیں یہ ریفرنس فائل نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب لگتا ہے کوئی جلدی پڑ گئی ہے اور یہ جلدی میں یہ سارا ان کے خلاف جو ہے وہ کیس بنا کے عدالت میں داخل کیا گیا ہے، عدالت میں دائر کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ چونکہ ایک بڑی تعداد ہے پی ڈی ایم کے اتحاد میں، کافی ساری سیاسی جماعتیں ہیں، تو ضروری نہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہو۔ جب زیادہ سیاسی جماعتیں ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہے تو ان کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ متحد ہے۔ یہ تو تھی کہانی ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈوی والا کی کیس کی، اور اب ہم بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف لوک ورثہ کے فنڈز میں جو ہے خرد برد اور گھپلوں کا ایک کیس ہے، وہ بھی جج محمد بشیر کی ہی عدالت میں زیر سماعت ہے، اور آج روبینہ خالد جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئی تھی۔ اس کیس میں ویسے تو جو ہے وہ شواہد کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، لیکن جب کیس کے جو آج کی سماعت تھی اس کے اختتام پر عدالت نے اگلی سماعت کا جو ہے وہ کی ڈیٹ اناؤنس کی، تو اس وقت سینیٹر روبینہ خالد کی جانب سے ایک معصومانہ جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 15 فروری کو جو ہے اگلی سماعت نہ رکھیں، کیونکہ 15 فروری کو جو ہے وہ ان کا ڈیٹ آف برتھ ہے اور انہوں نے اپنی سالگرہ منانی ہے، تو اس لیے عدالت جو ہے وہ کوئی بھی مناسب جو نیکسٹ ڈیٹ ہو اس پر اس کیس کی سماعت مقرر کر دے۔ تو عدالت نے ان کی اس خواہش کا احترام کیا ہے اور 15 فروری کو جو ان کی برتھ ڈے کا شیڈیول ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا، اور عدالت نے اب 15 فروری کی بجائے اس کو نیکسٹ ڈیٹ پر جو ہے وہ ہیئرنگ کے لیے رکھا ہے۔ اور سب سے آخر میں آج سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی احتساب عدالت پہنچے ہیں، ان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس جو ہے زیر سماعت ہے، اور اس میں بھی گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں شریک ملزم سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ہے، جو کہ جس کو عدالت نے مفرور اور اختیاری قرار دے کر ان کا کیس الگ کر دیا ہے، اور باقی جو ملزمان ہیں ان کے خلاف جو پروسیڈنگ ہے وہ عدالت میں جاری ہے۔ اس میں جو تیسرے شریک ملزم ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری بھی ہے، اور 3 تو یہ رہنما جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو گئے، لیکن سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ بھی جو ہے انہی کیسز میں ملزم ہے، لیکن ان کی طرف سے جو ہے وہ حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی، تو وہ عدالت نے قبول کر لی ہے۔ تو انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بالکل بھائی حاضر ہو گئے۔ اچھا اچھا اچھا